وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 58 اور 59۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، زمانے جاہلیت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ دل دل میں کڑتا رہتا، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا اور سوچتا کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون، دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر رنج کرنا اور دل میں ایک تنگی محسوس کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کی خصلت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض نادان مسلمان بھی اسی طرز عمل کا شکار ہیں کہ اگر ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی آدمی مبارکباد دے تو دل میں بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور بعض جگہوں پر عورت پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کثرت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے سننے کو بھی اور پڑھنے کو بھی۔ شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اس بار اگر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اور اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا دے دیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیں۔ یہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ کسی عورت کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے دے دیں اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے دیں۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ قرار دے دے، بانجھ کر دے، نہ وہ اولاد جننے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بیٹیوں کو معیوب سمجھنا یہ کافروں کا ایک طریقہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ نے اس عورت کو وہ عزت دی، وہ عزت دی، وہ عزت دی کہ شاید کائنات میں اس سے پہلے اس عورت کو وہ عزت حاصل نہیں تھی۔ ذرا سا اس کا ایک نقشہ دیکھیے کہ اگر وہ عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کو یہ کہا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دیکھو دنیا کا جتنا مال و متاع ہے ان سب مال و متاع میں سب سے بہترین مال و متاع نیک عورت ہے۔ اور جب وہ عورت ماں کی شکل میں آئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ عظمت بخشی، وہ شان بخشی، وہ بلندی اور رفعت بخشی کہ یہاں تک فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہات، کہ یہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر جب عورت کو برتری اور عزت بخشی اور وہ عورت جب بیٹی یا بہن کی شکل میں آئی تو اس کو کہا کہ اگر تم نے اس کی تربیت کر لی تو جہنم سے تمہارے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عورت کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو شروع سے یہ عزت دی تھی، لیکن عرب کے معاشرے میں خاص طور پر عورت کو وہ عزت حاصل نہیں تھی جو عزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرض کر لیں
کہ اگر بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کوئی آدمی کر رہا ہے اور اگر بیٹی باعث عیب ہوتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں 4 کلیوں سے نہ مہک رہا ہوتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی، تو اس کو معیوب سمجھنا یہ بہت کافروں کا ایک طریقہ ہے جو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. دوسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہوں، 2 بیٹیاں دی ہوں، اور وہ ان دونوں بیٹیوں کی بلوغت تک کے صحیح پرورش کرے اور اس کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ اپنے باپ کے لیے آڑ بن جائے گی جہنم سے، یہ رکاوٹ بن جائے گی. اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر جائے، کسی کے بیٹے بھی ہوں، کسی کی بیٹیاں بھی ہوں، جب کوئی آدمی کوئی گھر کوئی چیز لے کر جائے تو اس چیز کو تقسیم کرنے کا آغاز بیٹی سے کرے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کی عزت کو کتنا بلند فرمایا اور کتنا اس کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا. فرمایا کہ بیٹی سے ابتدا کرے، آغاز کرے. بیٹے کی تو سب خدمت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کل کماؤ پوت بنیں گے، یہ کما کر دیں گے. لیکن بیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو دوسرے کے گھر چلی جائے گی بڑی ہو کر، اس لیے بیٹی کی خدمت کرنا اور اس کا بیٹوں سے زیادہ خیال رکھنا. دیکھیں فضیلت تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بیٹا زیادہ بہتر ہے یا بیٹی زیادہ بہتر ہے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں. ہاں کچھ خارجی خصوصیات ایسی ہیں کہ وہ جس کے ساتھ بھی مل جائیں وہ اس کو اوپر چڑھا دیں، وہ اس کو مرتبے تک پہنچا دیں. بیٹے کو وہ خصوصیات مل جائیں. بیٹا جو ہے فرض کریں کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ دیندار ہے، اس نے دین کا علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ خدمت کر رہا ہے اور لوگوں کو وہ دین سے روشناس کر رہا ہے اور لوگوں میں ظلمت و تاریکی کو ختم کر کر علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا بیٹا اور ایسی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو بہرحال بیٹا ہو یہ بیٹی، اولاد تو بہرحال ایک نعمت ہے. لیکن یہ زمانے جاہلیت کا ایک تصور بتایا جا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں چونکہ لڑکیوں کو باعث عیب سمجھا جاتا تھا اور باعث عار سمجھا جاتا تھا، شریعت نے ان تمام کی تمام چیزوں کو ختم کر کر عورت کو عزت عطا فرمائی، بیٹی کو عزت عطا فرمائی. دوسرا اسی پارے میں 14ویں پارے میں آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں سورہ نحل کی آیت نمبر ہے 69. کیا کہتے ہیں 69 کو اردو میں؟ ہاں یہ مجھے پتا تھا، یہ بغال تھا 59 اور 69. اچھا جی، تو آگے آیت آ رہی ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور اسے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے. دیکھیے پہلے آیت کا ترجمہ. فرمایا کہ اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ظاہری طور پر کبھی بھی کسی بھی معمولی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بسا اوقات ایک معمولی سی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں. اب شہد کی مکھی کیا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا اور اس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت میں بیان فرما دی. تو اس سے سبق یہ ملا کہ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اور اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو پراگندہ بال ہیں. پراگندہ بال کا معنی ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں اپنے دروازوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایسا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا لیں کہ ایسا ہوگا
تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں. ظاہری طور پر کسی پر بھی نہیں جانا چاہیے. ظاہری حالات کو دیکھ کر کسی پر کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. بعد پھٹے پرانے کپڑے، بیچارے بوسیدہ قسم کے کپڑے لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کسی بھی معمولی آدمی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. آدمی بڑا کپڑوں سے نہیں بنتا. آدمی جو ہے مہنگے جوتے اور مہنگی گھڑی اور مہنگی گاڑی اور مہنگے چشموں سے آدمی بڑا نہیں بنتا. آدمی بنتا ہے تقوی سے بڑا. اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ تقوی سے متصف ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی آدمی اگر معمولی اور حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے اور یہ اس کی بدنصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ان احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.